علماء کرام، مشورہ و سامعین کرام، پردے میں رہنے والی میری ماں بہن، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، مناقبۃ المتقین والصلاۃ علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق اللہ رسول النبی المبین الکریم۔ بعد توحید کے مطالعہ شمع رسالت کے پروان، غوث اعظم کے دیوان و اعلیٰ حضرت امام محمد رضا کے نقش قدم بچہ دیوار، آگے سب سے پہلا حلقہ ایماندار مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ رسالت میں غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے پڑھی ہے بابا بلند، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں، سرور کہو کہ مالک مولا کہو تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہو تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہو تجھے۔ یہ خاموش مزاجی تمہیں جی نہیں دیں گے، یہ خاموش مزاجی تمہیں جی نہیں دیں گے، اس دور میں جینا ہے تو بحران مچا لو۔ شہر توبہ کا سین لوں گا کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، بولے سبحان اللہ۔ شہر توبہ کا سین لوں گا کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، کبھی یہاں کا کبھی وہاں کا، اتنا تماشا کر گزرنا، نبی کا دیوانہ ہو کے مرنا، لوگ دیکھے تیرا جنازہ، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے۔ کرن کا ہے مشہور واقعہ، نبی کا عاشق ایسا گزرا جس نے اپنے دانتوں کو توڑا، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے۔ معزز محترم سامعین کرام، خطبہ مسنہ کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ عورت مرد کا لباس ہے، مرد عورت کا لباس ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ شادی کرنا، نکاح کرنا میری سنت ہے۔ اب نکاح کرنا میری سنت ہے تو قرآن عرض کرتا ہے، قرآن ارشاد فرماتا ہے، اس لیے تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو دیکھ کر اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں صاف صاف لکھ دیا ہے، جب کوئی اللہ کے بندے کسی اللہ کے بندی سے نکاح کی وہ سنت کے قدم پر رکھ دیتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس سنت پر قدم رکھنے کے بعد ایک دوسرے کا لباس بنا دیتا ہے، ایک دوسرے کا پیغام بنا دیتا ہے۔ حدیث مصطفیٰ کی بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب کوئی اللہ کا بندہ، جب کوئی اللہ کے بندی ایک دوسرے کی نکاح میں بندش ہو جاتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ دو فرشتوں کو پیدا کرتا ہے، اور وہ دو فرشتوں کا کام کچھ اور نہیں ہوتا ہے، وہ دو فرشتوں کا کام رزق دینے کی بات نہیں ہوتی ہے، وہ دو فرشتوں کا کام کوئی اور نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس دو فرشتوں کا کام بس اتنا ہوتا ہے، جب تک ان دونوں میں سے کوئی قبرستان کے سرزمین پر قیامت تک ان کے حق میں ان دو فرشتوں مغفرت کی دعائیں کرتا رہتا ہے، دیتے رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں کہ ایک نکاح کرنے کے بعد، آپ دیکھیں ایک نکاح کی سنت کو ادا کرنے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ دو فرشتوں کو پیدا کرتا ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے کہ جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے وہاں خدا بھی خود قریب ہوتا ہے، جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خدا بھی خود قریب ہوتا ہے۔ ایسے محفلوں میں بیٹھنے والے حضرات بڑے خوش نصیب ہوا کرتا ہے۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، میں آپ کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اتنا دھیان رکھیے گا کہ آپ کسی مجلس مصطفیٰ میں بیٹھے ہیں، آپ صرف اکیلا نہیں بیٹھے ہیں، آپ کے تو آنکھیں بھی موجود ہیں، آپ کے تو ہاتھ بھی موجود ہیں، آپ کے تو پیٹ بھی موجود ہے، آپ کے پوری شریر موجود ہے، لیکن آپ شریر کے ساتھ ساتھ آپ اتنا ضرور یاد رکھے گا کہ آپ کو خوش نصیب میں نہیں کہا ہوگا، آپ کو خوش نصیب مولا فیاض صاحب نہیں کہا ہے، آپ کو خوش نصیب مولا منیر صاحب نہیں کہا ہے، بلکہ آپ کو خوش نصیب کہا ہے تو وہ خالق کے کائنات نے کہا ہے، اس لیے کہ آج اکیلے مصطفیٰ میں بیٹھے۔ حضرات محترم، آج اس میلاد مصطفیٰ سے آپ کو پیغام لے کے اٹھنا ہے، آج اس میلاد مصطفیٰ سے
آپ کو یہ خوشی کا بات لے کے اٹھنا ہے، اس لیے کہ میلاد مصطفیٰ میں بیٹھنے کے بعد آپ کو یہ دھیان رہنا چاہیے کہ یہ میلاد مصطفیٰ کسی ایرو گیرو کا نہیں ہے، بلکہ اس میلاد مصطفیٰ کا جو ٹارگٹ ہوتی ہے، اس میلاد مصطفیٰ کا جو مقصد ہوتی ہے، اس میلاد مصطفیٰ کا جو باتیں ہوتی ہے، یہ دنیا دار کا نہیں ہوگا، کسی پردھان منتری کا نہیں ہوگا، کسی آپ اور کچن کا نہیں ہوگا، بلکہ اس میلاد مصطفیٰ کی بات ہوتی ہے، صرف ذکر مصطفیٰ کی بات ہوتی ہے۔ تو حضرات محترم، جب اللہ تبارک و تعالی زمین کو بنانا چاہا، جب اللہ تبارک و تعالی آسمان کو بنانا چاہا، جب اللہ تبارک و تعالی پوری کائنات کو بنایا، بنانے کے بعد فرشتوں کو اکٹھا کیا، اکٹھا کرنے کے بعد فرشتوں سے عرض کیا، اے فرشتوں، اب میں چاہتا ہوں اس آسمان کے نیچے، اب میں چاہتا ہوں اس زمین کے اوپر میں اپنا نائب بنا ہوں، میں اپنا خلیفہ بنا ہوں۔ تو فرشتوں نے بول پڑا، اے پروردگار عالم، کہ ہم لوگ کم ہیں تیرا عبادت کرنے کے لیے، کہ ہم لوگ کم پڑ گئے ہیں کہ تیرا عبادت کرنے کے لیے، آپ اللہ کے بندے بنائیں گے تو اللہ کے بندے بناؤ گے، اور بنانے کے بعد اسی زمین پر فساد پھیلائے گا، اسی آسمان کے نیچے فساد پھیلائے گا۔ لیکن جب اتنا کہنے کے بعد پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان فرشتوں کو بات نہ مان کر پھر بھی اس زمین کے اوپر اللہ کا خلیفہ بنایا، اس زمین کے اوپر اللہ کا نائب بنایا، اس زمین کے اوپر حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا۔ میں آپ کو آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ آدم علیہ السلام کو بنایا تو کس طریقے سے بنایا۔ اس سے پہلے میں بتا چکا ہوں کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے زمین سے آسمان تک جب سارے فرشتوں کو بلایا، بلانے کے بعد جب سارے فرشتوں کو اکٹھا کیا، لیکن اکٹھا کرنے کے بعد اپنا نائب بنانے کے بارے میں سوچا تو فرشتہ رو پڑا، اے مولا، کہ تیرے عبادت کرنے کے لیے کہ ہم لوگ کم پڑ گئے ہیں، کیا تیرے عبادت کرنے میں ہم لوگ میں کمیاں نکالتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا، آسمان کو حکم دیا، سرچار کو حکم دیا، لیکن جب حضرت جبرائیل کو فرماتے ہیں اے جبرائیل میں اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں، تو جبرائیل اسرافیل میکائیل اور حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بلاتے ہیں۔ بلانے کے بعد چاروں فرشتوں کو زمین کی طرف رواں کرتے ہیں، لیکن جب جبرائیل علیہ السلام زمین کو آتے ہیں، آنے کے بعد زمین کو اٹھانا چاہتے ہیں، زمین کو پکڑنا چاہتے ہیں، تو زمین رو پڑتا ہے، میں نہیں جاؤں گا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ زمین کو چھوڑ کر اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ حاضر ہونے کے بعد عرض کرتے ہیں، مولا تیرے حکم سے زمین پر گیا تھا، زمین پر جانے کے بعد زمین کو اٹھانا چاہا، لیکن زمین رو پڑا اور کہنے لگا کہ میں نہیں جاؤں گا، میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے میکائیل کو بھیجا، اللہ تبارک تعالیٰ نے اسرافیل کو بھیجا، اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی طریقے سے تینوں فرشتہ نے زمین پر آیا۔ آنے کے بعد زمین کو ایک بار اٹھانا چاہا، لیکن زمین ان کے ہاتھوں پہ نہیں آیا، زمین ان کے ہاتھوں پہ نہیں آیا۔ لیکن جب بات آئی اسرائیل السلام کی، جب بات آئی ملک الملک کی، جب بات آئی اسرائیل السلام کو، اسرائیل السلام کو اپنے پاس بلایا۔ اسرائیل السلام کو بلانے کے بعد اسرائیل السلام کو حکم دیا، اے اسرائیل السلام، میں اب چاہتا ہوں کہ تو زمین پہ جا۔ جانے کے بعد زمین کی ہڈے کو، زمین کی حصے سے تو تھوڑا سا مٹی لے کے آ۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے زمین پر آتے ہیں۔ آنے کے بعد جبرائیل السلام کے بعد میکائیل بھی آتے ہیں، لیکن ہاتھ نہیں آ پاتا ہے، اسرافیل بھی آتے ہیں، ہاتھ نہیں آ پاتا ہے۔ لیکن جب بات آئی حضرت اسرائیل السلام کی، تو اسرائیل السلام آسمان کو چھوتے ہوئے، حضرت اسرائیل السلام زمین کو پھاڑتے ہوئے زمین پر آتے ہیں۔ آنے کے بعد زمین کو اٹھانا چاہا، زمین کو اپنے ہاتھوں میں لیا، ہاتھوں میں لینے کے بعد زمین سے پکارا تو زمین رو پڑا اور زمین کہنے لگا، اے اسرائیل السلام، تجھ سے پہلے جبرائیل بھی آیا تھا، تجھ سے پہلے میکائیل بھی آیا تھا، تجھ سے پہلے اسرافیل بھی آیا تھا، لیکن میں ان تینوں حضرات کے ساتھ، میں ان تینوں فرشتوں کے ساتھ میں نہیں گیا ہوں۔ لیکن جب ملک الموت نے، جب حضرت اسرائیل السلام نے پوچھا، اے مٹی آخر تو بتا کہ جبرائیل کے ساتھ کیوں نہیں گیا، مٹی تو بتا کہ اسرافیل کے ساتھ کیوں نہیں گیا، مٹی تو بتا کہ حضرت میکائیل کے ساتھ کیوں نہیں گیا۔ تو مٹی رو پڑا اور رب کے بارگاہ میں دعا کرنے لگا کہ مولا کے بارگاہ میں اسی مٹی کو حاضر کیا جائے گا، اسی مٹی سے رب تعالیٰ نے زمین پر اپنا نائب بنائے گا، اور اپنا بنانے کے بعد اپنا خلیفہ بنائے گا، اور خلیفہ بنانے کے بعد اسی مٹی سے آدم کی اولاد کو بنایا جائے گا۔ تو کوئی آدم کی اولاد شرابی ہوگا، کوئی آدم کی اولاد نمازی ہوگا، کوئی آدم کی اولاد شرابی ہوگا، کوئی آدم کی اولاد جواری ہوگا، کوئی آدم کی اولاد کوئی شراب اور شراب کے ساتھ ڈوبا رہے گا۔ تو آپ اس سے یہ معلوم چلا کہ جبرائیل بھی رو پڑا تھا، حضرت اسرافیل بھی رو پڑا تھا، لیکن جب مٹی کو اٹھانا چاہا تو مٹی کسی کے ہاتھ میں نہیں آیا۔ تو پھر جب یہ بات جبرائیل کے بعد، میکائیل کے بعد، اسرافیل کے بعد جب حضرت ملک الموت نے مٹی سے کہا، اے مٹی گھبرانا مت، اس لیے کیا
اللہ نے مجھے وہ طاقت دیا ہے. اے مٹی گھبرانا مت کہ اللہ نے مجھے وہ پاورفل دیا ہے. مٹی گھبرانا مت اس لیے کہ جب تیرے مٹی سے انسان کو بنایا جائے گا اور جب انسان کو بنایا جائے گا جیسا ہی ان کی حالت ہوگا ویسے اس کا روح میں چھوچوں گا. جیسے ان کی کٹر ہوگا ویسے ان کو میں اپنے ساتھ لے کے آؤں گا. اگر کوئی اللہ کے بندے اور اسی مٹی سے اگر نمازی ہوگا تو اس کے نمازی کی طریقے سے میں اس کا روح قبض کروں گا. اگر کوئی اسی مٹی سے شرابی ہوگا تو میں شرابی کے ساتھ ان کے روح کو پیش کروں گا, نکالوں گا. گھبرانا مت. تب حضرت مٹی نہیں بلکہ حضرت مٹی کے ہاتھ میں حضرت مٹی حضرت اسرائیل کے ہاتھ میں آیا. آنے کے بعد شارٹ کٹ میں 2 منٹ کے بعد میں انشاءاللہ ختم کر دوں گا. پھر اللہ تعالیٰ نے مٹی کو حکم دیا. مٹی کو جب اٹھایا, اٹھانے کے بعد پھر حضرت اسرائیل السلام کو حکم دیا اے اسرائیل السلام آسمان کے نیچے عرش کے نیچے اس مٹی کو رکھا جائے. تو اس مٹی کو رکھنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت میکائیل علیہ السلام سے حکم دیا اے میکائیل علیہ السلام اس مٹی کے اوپر 40 دن تک بارش برسایا جائے. اس مٹی کے اوپر 40 دن تک بارش ٹپ رہ جائے. تو مٹی کے اوپر بارش ٹپ رہ جائے. تو حضرت میکائیل علیہ السلام کی بات کو مان کر حضرت میکائیل علیہ السلام نے آسمان سے 40 دن تک بارش ٹپایا, بارش برسایا. لیکن حدیثوں میں آتا ہے, تاریخی کتابوں میں آتا ہے کہ 39 دن تک وہ مٹی میں غم کا بارش برسایا گیا تھا. ایک دن ایسا تھا تو خوشی کا بارش ٹپکایا گیا تھا. آج آدم کی اولاد میں اگر خوشی کا پیغام آتا ہے, آدم کی اولاد میں اگر خوشی کا پیغام دین آتا ہے تو وہ 40 دن کا 39 دن کا وہ دن نہیں بلکہ ایک دن کا صدقہ ہے جو آدم کی اولاد کے اوپر خوشی کم آتا ہے, زیادہ غم میں مبتلا رہتا ہے. حضرات مطلب وقت کی قلت ہے. اگر بولنے میں کسی قسم کی خطا یا کچھ ہو چکا ہے تو توبہ کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.